السلام علیکم، انکہی میں پر خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور کال کرنے کے لیے 021-227-0839. ملک میں آج پھر گہما گہمی ہے. ملتان میں کافی کچھ اختلافات بھی ہیں، کوئی لاٹھی چارج بھی ہے، کوئی ریلی بھی ہے، کوئی شور بھی ہے. لیکن اگر ہم دنیا کی خبریں دیکھیں تو اس میں مختلف قسم کی خبریں ملتی ہیں. کوانٹاس کا جو کہ آسٹریلین ایئر لائن ہے، اس کے جہاز میں ایک میں سوراخ ہو گیا، اس کو ایمرجنسی لینڈ کرنا پڑا. کوئی کہتا ہے کہ مریخ پہ شاید پانی مل جائے، کوئی کہتا ہے کہ ہم چاند پہ زیادہ عرصہ گزار سکیں گے. ایسی باتیں کرتے ہیں. اور ہم اگر اپنی خبریں دیکھیں تو علاوہ جلسہ جلوس، ریلی، شور شرابے کے خبریں ملتی ہیں کہ ہمارے ہاں پولیو، جو کہ اب باقی دنیا میں تقریباً بلکہ بالکل ختم ہو گیا ہے، علاوہ 3 یا 4 ممالک، 4 ہیں میرے خیال سے، جس میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں. جب ہمیں اس بات کا الزام دیا جاتا ہے، اور میں الزام کہوں گا کیونکہ قطعاً جھوٹا الزام ہے، کہ ہم پہ کہا جاتا ہے کہ جی موسٹ کرپٹ نیشن، کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی موسٹ ڈس فنکشنل اسٹیٹ، اور ون آف دی موسٹ ڈس فنکشنل اسٹیٹس ہمیں کہا جاتا ہے. وہ جب سارے الزام لگائے جاتے ہیں تو مجھ جیسے لوگ سینہ چوڑا کر کے لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سب بکواس ہے اور ہم ایسے نہیں ہیں. لیکن پھر جب گریبان میں جھانک کے کبھی دیکھیں تو ہمارے ہاں جس روانی سے ٹیوبرکلوسس، ٹی بی، جس کو ہم نے اچھا خاصا ختم کر دیا تھا، وہ بالکل کھل کے واپس آ رہی ہے. پولیو بھی دکھنے لگی ہے اور اچھی خاصی تعداد میں دکھنے لگی. پولیو وہ بیماری ہے جس کا ایک دفعہ ہو جائے تو ہم علاج بھی نہیں کر پاتے. اور اگر صرف اور صرف ہم کراچی میں دیکھیں تو کل رات ایک بچہ اور اس کو پولیو ڈیٹیکٹ ہو گئی، جو کہ P1 ٹائپ کی ہے، جو کہ کرپلنگ پولیو جسے کہتے ہیں، جس سے زندگی بھر وہ بچہ معذور رہے گا. اگر ہم سوچیں تو جس ملک میں بجٹ کی اتنی کو خاص کمی بھی نہیں ہے کہ ہم پولیو کی دوائیاں نہ دے سکیں یا چند پوسٹرز لگا کے اویئرنیس نہ لا سکیں. یقیناً تعلیم، سینیٹیشن، ہائیجین، وہ بڑے بڑے مسائل یقیناً اپنی جگہ موجود ہیں. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ جتنا پیسہ ہم خرچ کر دیتے ہیں، جتنی ریسورس، اور صرف ریسورس سے میرا مطلب پیسہ نہیں ہے، ٹائم، انرجی، ذہنی ریسورس ہم توڑ جوڑ میں لگا دیتے ہیں، جتنی محنت ہم جلسہ جلوس میں لگا دیتے ہیں، جتنی محنت ہم احتجاج میں لگا دیتے ہیں، اگر اس کا ہم چند فیصد محنت اس قسم کی چیزوں میں لگا دیں تو ہمارا مستقبل کم از کم معذور اور اپاہج نہ ہو. لیکن یقیناً میری ناقص رائے ہے یہ، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی چیزیں زیادہ ضروری ہیں، اور یقیناً وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، میں تو نہیں ہوں. بہرحال کل رات جس بچے کو پولیو ہوئی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو پولیو کے ویکسینیشن، امیونائزیشن ڈراپس ہیں وہ مل رہے تھے. ان کے والدین کا کلیم ہے، یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ سچ ہوگا، ہو سکتا ہے سچ ہو، لیکن اس سے پھر یہ سوال اٹھے گا کہ کیا وہ دوا سچی تھی کہ جھوٹی تھی. وہ ایک بات. پھر میں نے جب انٹرنیٹ پہ دیکھنے کو شروع کیا تو پتا کہ 17 جون کو کراچی میں ہی ایک اور بچے کو بھی مظہر علی خمیسانی صاحب جو ہیں ایکسپینڈڈ پروگرام امیونائزیشن، ان کے ریفرنس ایک بیان دیا ہوا ہے کہ ایک بچہ جلال جو یعقوب راجر صاحب کا بچہ تھا، سندھ میں کسی شہر میں، ڈسٹرکٹ سانگھڑ میں، اس کو پھر پولیو ہو کے ہٹی. یہ اور جتنا آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ آپ کو ایسی چیزیں ملتی رہیں گی، اور یہ ڈیڈلی وائرس آپ کو ہر جگہ دیکھے گا. اور مزے کی بات ہے کہ سندھ میں یہ سب سے زیادہ ہے. اگر فرنٹیئر میں 6 ہیں میرے خیال سے، بلوچستان میں شاید کچھ ہوں، سندھ میں یہ 11واں یا 12واں کیس ہے. تو سندھ اتنا پسماندہ صوبہ تو نہیں، اور کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اویئرنیس کی کمی ہے، تو پھر کسی نہ کسی چیز کو کمی تو ہے، جس کی وجہ سے ہم ابھی تک اس زمانہ تاریخ کی چیزوں میں پڑے. خیر، میں کون ہوتا ہوں ان ساری باتوں پہ تنقید کرنے والا. جو لوگ اس سلسلے میں ایک زمانے سے کام کرتے آ رہے ہیں، ہم نے ان سے درخواست کی آج کی یہ موضوع ایسا ہے جسے بات کر ہی لی جائے. عبدالحی خان صاحب، آپ نیشنل چیئرمین ہیں پاکستان نیشنل پلس کمیٹی، جو کہ روٹری انٹرنیشنل کی آرگنائزیشن ہے، اور پولیو پہ آپ تقریباً 20 برس سے کام کر رہے ہیں. زیادہ. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. عثمان مسعود خان صاحب، جس کا تعلق، آپ کا بھی تعلق جو ہے روٹری انٹرنیشنل سے ہے، اور آپ ڈسٹرکٹ گورنر الیکٹ ہیں
9 کے لیے آپ کے ساتھ. بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. روٹری انٹرنیشنل جو ہے پولیو کے اوپر ایک عرصے سے بہت محنت کر رہی ہے, بہت کام کر رہی ہے, سرکار کے ساتھ مل کے کر رہی ہے, خود بھی کر رہی ہے. لیکن جب ہم نے سوچا کہ سرکار سے بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں سرکار کے پاس وقت نہیں ہوتا ایسی باتوں پہ بات کرنے کا, تو وہ ہماری کوشش ناکام رہی. تو ہم نے سوچا وہ لوگ جو سرکار سے ذرا قریب ہیں اور شاید ہمیں بتا سکیں غلطی کہاں ہے, تو اس لیے ہم نے آپ لوگوں کو دعوت دی. سرکار کو ساتھ بٹھاتے تو شاید آپ اس طرح نہ مسکرا رہے ہوتے, خاموشی سے بیٹھے ہوتے کہ کچھ بول نہیں سکتے, تو آپ تنہا ہیں. سرکار دیکھ ضرور رہی ہوگی لیکن خدا را کچھ سچ سچ ضرور بتائیے گا. ہاں صاحب, آپ نے زندگی کا بڑا عرصہ اس کام میں گزارا, ہمارے ہاں یہ بیکار کی چیز آج تک کیوں ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ سمجھ لینا کہ جس ملک میں پوری دنیا کے 50% کیسز ہونے لگے تھے, وہاں اب نیچے آتے آتے پچھلے سال کل 23 کیس پاکستان میں ہوئے. اور دنیا میں کتنے ہوئے؟ دنیا میں 1000 سے اوپر تھے. ٹھیک ہے. اور ہم صرف پاکستان میں اس پچھلے ایک سال میں جو سن 2007 ہے اس میں ہماری تعداد کم ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ تھا, اس وجہ سے تھا کہ ہم نے زیادہ محنت کی اور بہت لوگوں تک ہم پہنچ سکے جن کو ہم اس کے بعد کے سال میں کچھ ہماری کمزوری ہوئی. جی. وہ کمزوری آپریشنل ایکسپینسز کہہ لیجیے, آپریشنل کاسٹ کہہ لیجیے, جی, یا آپریشنل ایکٹیویٹی کہہ لیجیے, ان میں ہم کم ہوئے. ٹھیک ہے. اور اس کا ہمیں نتیجہ مل گیا. اچھا, ایک تھوڑی سی اسٹیٹسٹکلی آپ نے فرمایا کہ کبھی 50% ہوا کرتے تھے, اب صرف 23 ہیں اور دنیا بھر میں تقریباً 1000. یہ 4 ممالک میں ہے. تو اگر میں آف ہینڈ آپ سے کہوں کہ کس ملک میں کتنے کیسز ہوئے تو آپ کچھ بتا سکیں گے؟ جی دیکھیے, سب سے زیادہ کیسز جو تھے وہ ہوئے تھے نائجیریا میں. جی, اندازاً کتنے؟ 300 کے لگ بھگ. 300 کے لگ بھگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کیسز ہوئے تھے وہ ہوئے تھے انڈیا میں. انڈیا میں. جی. اور وہاں بھی ہم 500-600 کے قریب پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو 2 ملک بچ جاتے ہیں, پاکستان اور افغانستان. ٹھیک ہے. پاکستان میں ہم تقریباً 32 کے قریب پہنچے تھے. جی. اور افغانستان میں بھی تقریباً 30 کے قریب پہنچے ہوئے. ٹھیک. تو بیسکلی ہم, اور گستاخی کے لیے پہلے میں معذرت کہہ لیتا ہوں, ہم ڈس فنکشنالٹی یا کرپشن یا ان چیزوں میں تو یقیناً ہم اوپر رہے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں کم از کم انڈیا اور نائجیریا سے بہتر ہے, افغانستان کے ایٹ پار رہے. جی. ٹھیک. بس کرا رہے ہیں عثمان صاحب, کہاں غلطی کر رہے ہیں ہم سے کیوں کراچی جیسے شہر میں پولیو کیوں مل رہا ہے؟ سب سے پہلے فیصل صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا جو ایک جملہ تھا کہ سرکار ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی یا سرکار سے ہمارے ساتھ کے نہیں بیٹھتی, شاید ہم کھل کے بات نہیں کریں, تو میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دی گورنمنٹ آف پاکستان. ہم والنٹیئرز ہیں. بالکل یقین. ہمیں حکومت کا, سرکار کا کوئی خطرہ نہیں ہے, اور سرکار کا پیسہ بھی آپ یوز نہیں کر رہے. کوئی ہمیں اسسٹنس سرکار سے نہیں مل رہا, بلکہ ہم اپنا سب سے بڑا قیمتی اثاثہ, اپنا وقت, جی یقین, ہم دے رہے ہیں. یقین. اس کے علاوہ بہت سے پاکستان میں جو روٹری کے ممبران ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ فائنینشیل سپورٹ بھی دے رہے ہیں, کلبز بھی دے رہے ہیں. اور خان صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں روٹری انٹرنیشنل کو, میں تو یہاں ڈسٹرکٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ آئی ایم ون آف دوز ویری انفارچونیٹ پیپل. آئی ایم الیکٹڈ ایز گورنر فار پاکستان اینڈ افغانستان. بدقسمتی میں اپنے آپ کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ جو 2-4 ممالک دنیا کے ہیں جس میں اس وقت یہ وائرس موجود ہے, وہ 2 کو میں شکر کیجئے. ساتھ میں اگر نائجیریا یا انڈیا آپ کو مل جاتا تو پھر میں آپ سے پوچھتا. یہ تو 60 کیسز ہی آپ کے ذمہ آئے نا. تو یہ 60 کیس کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بتانا چاہوں گا کہ آپ کبھی سوچیں کہ امریکنز, یورپینز, وہ پاکستان میں جو پولیو ہو جاتا ہے یا انڈیا میں یا نائجیریا میں, اس میں کیوں پریشان ہے؟ یہ مت سوچئے کہ ہمارے ملک میں صرف 30 ہیں. اگر ہمارے ملک میں ایک ایسا کیس بھی آتا ہے تو ساری دنیا اس سے خوف زدہ ہے.
numbers do not matter. ایک بھی ہے تو ہمارے لیے سارے ملک کے لیے آپ امریکہ کی پریشانی کی بات نہیں کر رہے ہیں. امریکہ کی چھوڑیں, امریکہ ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے, پرابلم تو ہماری ہے. پرابلم ہماری بھی ہے. امریکنز کی پرابلم اس لیے ہے کہ ہم یہ وائرس, کیونکہ یہ تو ٹریول کرتا ہے, آج اگر پاکستان سے اور باقی 3 ممالک سے ختم نہیں ہوتا تو یہ ساری دنیا میں بھی پھیل سکتا ہے. شاید ایک یہ وجہ ہے کہ امریکنز اینڈ یورپینز دے آر اسپینڈنگ ٹنز آف منی اسسٹنگ اس, اور کیا یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو تیار کر رہے ہیں, پال رہے ہیں کہ طاقت کے بہت سے لوگوں نے جو ایک بات میرے ساتھ کی, وہ کچھ لوگوں کا, پاکستانیوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک پاکستان گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی فنڈز آتے رہیں گے تو شاید یہ ختم نہیں ہو یہ ڈیزیز پاکستان. بات تو پتہ کی کیا آپ لیکن اب جو ٹو اے ویری گریٹ ایکسٹینٹ, پہلے جیسے بہت سے پیسے آتے تھے روٹری سے بھی اور باقی دنیا سے بھی, یونیسیف سے, جاپنیز گورنمنٹ ہیڈ گیون لاٹ آف ایڈ ٹو اس. اب شاید وہ پیسے نہیں آ رہے. اگر کوئی چیز آتی ہے تو یا کسی لائک جاپنیز گورنمنٹ, انہوں نے جتنے پیسے دینے تھے انہوں نے میڈیسن سپلائرز کو پے کیے تاکہ میڈیسن ہم مل جائے. I think that مطلب وہ لوکریٹیوٹی اس میں اتنی نہیں, ابھی نہیں ہے, پہلے ہوگی. اب اس لیے نہیں ہے کہ آپ جا کے وہ ویکسین کو مارکیٹ میں بیچ نہیں سکتے. ہاں صاحب, مجھے تھوڑی سی کیونکہ میں اللہ کا شکر ہے ہم اب اتنا پولیو ہمارے ہاں یقیناً نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتا تھا, تو تھوڑی میری انفارمیشن کے لیے کہ پولیو پھیلتا کیسے ہے اور اس کو روکنے کے لیے ایک تو امیونائزیشن کا پروسیس ہے, اس کے علاوہ کیا ایلیمنٹس ہیں جو ہم اگر کریں بحیثیت قوم تو ہم اس پولیو قسم کی چیز کو قابو کریں, یہ تھوڑی سی وضاحت کرنی چاہیے ہماری. دیکھیے, ایک تو یہ کہ ہمیں اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے کہ ہمارے بچے سسیپٹیبل ہوں وائرس یا کسی بھی کمزوری کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, یعنی ان کے اپنے جسم میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ ریزسٹ کر سکیں کسی بھی فورن ڈیزیز کو. دیٹس فرسٹ اینڈ فارموسٹ. ہمیں اپنے بچوں کو صحت مند رکھنا ہے, اور صحت مند رکھنا ہے نہ صرف پولیو کی طرف سے بلکہ اور بھی جتنی بھی ڈیزیزز ایسی ہیں جو بچوں کو لگ سکتی ہیں. 6 ڈیزیز کا پتہ ہے جو یونائٹڈ نیشنز نے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایگری کر لی ہیں, اور جس کے لیے انہوں نے سب ملکوں سے اجازت لی ہے, ان کی پرمیشن ہے اور ان کی ایکسیپٹنس ہے کہ وہ ان سب ڈیزیزز کے اگینسٹ فائٹ کریں گے. وی آر ون آف دیم, اینڈ اٹ ڈیفینیٹلی ریفلیکٹس آن ہاؤ سیریس وی آر in fighting those diseases. But the fact that we've accepted that we want to fight. We have accepted. And 1978. Sir, Pakistan mein accepting that we want to fight is not an indication that we're serious about fighting. Well, hum to na jane kya kya cheezein accept kiye lete hain. But we should also accept what our government is committing to the rest of the world. And we are a part of face value پہ لے لیتے ہیں اس کو. چلیے ٹھیک, we are a part of the World Health Assembly. face value ابھی 3 مہینے پہلے ورلڈ ہیلتھ اسمبلی ہوئی تھی جنیوا میں, اس میں ہماری اپنی ہیلتھ منسٹر بھی گئی ہوئی تھی, اس میں ہم بھی گئے ہوئے تھے, روٹری انٹرنیشنل تھی, اور جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے we were all present there and we all recommitted, yes, we shall fight to the end. Now if we have done that, we should be serious enough to show to the world, yes, وہ تو بیانات ہو گئے, وہ سب ہو گئے بیان. ابھی بتائیے کہ how can we actually physically beat polio? If you want a straight answer and a simple very answer, straight اور سیدھا, yes, we have to work very honestly and we have to work very seriously. We have to consider every child of Pakistan as our own child. تو ہم نے ان تینوں چیزوں میں کوتاہی کی ہے کہ نہ سیریس رہے, نہ ایماندار رہے, نہ ہم نے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھا. جبھی تو جی آئی تھنک کچھ کمی ہے.
تینوں I agree with معاملات میں. Yes. تو جو ڈس آنیسٹی ہے جی وہ جو نان سیریسنس ہے, کسی کے بچے کو بچہ سمجھنا تو وہ تو خیر ہم اپنے کو اپنا نہیں سمجھتے, کسی کے تو کیا وہ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس بحث سے, لیکن جو سیریسنس ہے. اور اچھا مجھے یہ بتا دیجیے کیا یہ بیماری غریبوں کی ہے کہ امیروں کی بھی ہے؟ نہیں, یہ بیماری امیروں کی بھی ہے اور غریبوں کی تو ہے ہی. اچھا تو امیر کا چانس کم ہے؟ امیر کا چانس اگر کم ہے تو دے کانٹ سلیپ اوور اٹ. بٹ کم ہے نا. ہاں بٹ یہی تو پسوڑی ہے پھر. نہیں وہ ادھر آ کے پھنس گئے نا. نہیں اس میں آپ فصل دیکھیں میں آپ کی بات مانتا ہوں, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ بیماری صرف ایک غریب کو ہو سکتی ہے, اچھے سے اچھے امیر کے بچے کو بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ پولیو اگر وہ غریب کے اسکول جائے گا تو نہیں, کسی کے بھی اسکول نہیں جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اگر وہ پولیو وائرس سے کوئی امیر بچہ بھی پروٹیکٹ نہیں ہوتا, وائرس ڈز ناٹ نو اینی باؤنڈریز. ٹھیک ہے, وہ تو وائرس آنکھیں ہوتی نہیں, وہ تو ایسے گھومتا. سو وی کی ناٹ میک دیٹ ایز اے ریزن امیروں کے بچوں کو نہیں ہو سکتا. خان صاحب نے یہ فرمایا کہ سیریسنس, آنیسٹی, ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے ہم کام کریں تو ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں. یقیناً یہ تین چیزیں نہیں ہو رہی. ایک مختصر سا وقفہ لیے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو سیریسنس والا فیکٹر ہے اور آنیسٹی والا فیکٹر ہے, ان کے ایکسپیرینس میں جو ان کا آن دا اسٹریٹ ایکسپیرینس ہے اس میں انہوں نے کیا وجہ دیکھی ہے, اس کو ہم کیسے بیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے ان کہیں میں, ہم پہنچ سکتے ہیں. القاعدہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے؟ القاعدہ کوئی ایشو نہیں, نتال ہے. کہا جاتا ہے کہ برا قانون وہ ہے جو ناقابل عمل ہو. جہاں تک او آئی سی کا تعلق ہے, اس کو یہ کہنا چاہیے او آئی سی, اس کے علاوہ اس کا اور کوئی رول نہیں. کنٹرڈکشن تو خدا کی ذات میں بھی ہے. میں وہ معاشرہ, وہ دنیا پسند کرتا ہوں جس میں میرے پیغمبر اسلام کا احترام ان کے کردار کی بنیاد پر ہو, قوانین کی بنیاد پر. ہم نے کبھی حکومت کے ساتھ, اسٹیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کیا. جو اصلاحات ہمیں کرنی ہیں اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے. القاعدہ ایک ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے ود ورلڈ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز. ملیٹنسی ٹرائبل بیلٹ کے اندر ایک ریالٹی ہے, ہماری فوج کے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ. جو کانسیپٹ اسلام کا ہمیں سکھایا گیا تھا وہ کانسیپٹ آج نہیں ہے. حلقہ فکر ہر ہفتے کی شام 8:30 پر. By recycling just one glass bottle, you save enough electricity to power a 100-watt bulb. Global warming is not just a fact, it's a choice. اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کو دریافت کیجیے. نئی راہیں دراصل ہماری زندگی کو اس سمت لے کے جا رہی ہیں جہاں سے دریافت کا عمل شروع ہوتا ہے, اور دریافت کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ امید کی شمع ہمیشہ جگمگاتی رہتی ہے, اور اسی امید کو جلا بخشتی ہیں وہ کاوشیں جن کا سہرا ہے ان خواتین, نوجوانوں اور طلباء کے ساتھ جو تلاش کے عمل پر یقین رکھتے ہیں. Keep the faith, the world really is yours for the taking. آپ کے لیے نئی راہیں لے کر میں ہوں مہر بخاری. نئی راہیں پیر سے جمعے کی صبح 10:05 پر. This program is co-sponsored by Clear Anti-Dandruff Shampoo. ہمارے لیے ایک ہی چوائس.
clear, no dandruff. And in association with बूंद बूंद में है यकीन, Kinley by the Coca-Cola Company. And in association with बेशक टपाल दानेदार का हार्ट बैग, टपाल दानेदार। हर लम्हे की जान। मैच के लिए जो पिच तैयार की गई है ये भी बैटिंग पिच कही जा रही है और जजों की बहाली और सदर के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला किया जाएगा। और पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट दोनों इजलास से कबल अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद करेंगी। इस बार नवाब असलम खान रईसानी ने एक मौजूदा 62 के ऐवान में 61 अरकान की हिमायत हासिल की। और पेशावर में भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से। और इस सिलसिले में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। उस्मान मसूद खान साहब, अब्दुल हई खान साहब दोनों हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक रोटरी से है और पोलियो पे ये काम करते रहते हैं। कॉल करना चाहें, इनसे बात करना चाहें तो 021-227-0839। उस्मान साहब, वो जो बात हुई सीरियसनेस वाली और ऑनेस्टी वाली, सीरियसनेस तो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस से और डिज़ायर से आएगी कि हम रोकना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं या दूसरे, तो वो सीरियसनेस का भी एक फैक्टर अभी उस पर भी आते हैं। ये कराची जैसे शहर में हम सीरियस कैसे नहीं, लेकिन जो ऑनेस्टी है अक्रॉस द बोर्ड, उसकी थोड़ी वजाहत कीजिए कि वो जो ऑनेस्टी की उन्होंने कहा कि थोड़ी सी कमी है, वो थोड़ी सी कमी कहाँ है और क्यों है? फैजल साहब, खान साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे रोटरी में भी सीनियर हैं, उम्र में भी मेरे से बड़े हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनसे डिसएग्री करूँगा इस चीज़ के ऊपर कि जो डिसऑनेस्टी है वो थोड़ी सी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। Until such time we accept the ground realities, तो हम चीज़ों को properly उन्हें अटेंड नहीं कर सकते। डिसऑनेस्टी कहाँ है? डिसऑनेस्टी मैं समझता हूँ कि हर लेवल पे है, पाकिस्तान में हर लेवल पे है। ठीक है, डिसऑनेस्टी की कई वजूहात हो सकती हैं, बट वजूहात पे तो हम नहीं जाएंगे। ये जो मसला है, अगर हमारी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में कोई सही का सेक्रेटरी हेल्थ या मिनिस्टर फॉर हेल्थ आ जाए या whosoever is controlling the affairs, वो उन दिनों सुपरवाइज करे एंड ही लुक्स अराउंड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ही इज गेटिंग द फीडबैक कि मेरे बंदे कहाँ कहाँ गए जी। अगर हम अपने बिजनेस में चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अब तो दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि आप वेकेशन पे आप कहीं पे भी चले जाएं तो आप अपनी फैक्ट्रीज को और अपने कारोबार को करना चाहें तो कोई नामुमकिन नहीं है। एग्जैक्टली। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2 साल पहले या 3 साल पहले की बात है जी, हमारी नॉलेज, हमारी इंफॉर्मेशन में ये बात आई कि मेडिसिन, ये इसके लिए इसको मेडिसिन ऐसी है कि इसको स्पेशल कंडीशंस में इसको लेके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको आप मेडिसिन देते हैं उनको वो आइस पैक्ड या फ्लास्क देंगे या कोई ऐसी चीज़ होगी ताकि उसको मेडिसिन ख़राब नहीं हो। जो मैं आपको अर्ज कर रहा था, चंद साल पहले हमने ये देखा कि बहुत सी वैक्सीन हमें अराउंड कराची नालों में और इधर उधर पड़ी हुई मिली, जो अखबारों में भी खबर इसकी छपी। लोग गए, उन्होंने वो मेडिसिन को डंप किया, वो 4-5-6 रोज की जो उन्हें TADA मिलना था टू गो टू द इंटीरियर ऑफ सिंध टू वेरियस प्लेसेस, उन्होंने घर पे बैठ के छुट्टियां की और TADA भी लिया और वैक्सीन उन्होंने डंप की, घर पहुंच गया। तो ये तो तहमत है, उन्होंने असल में पानी के सिस्टम में डाल दी वैक्सीन के, वैसे लोगों को घर घर पहुंच जाएगी पानी में। वो नाले में डाली ना तो शायद वो तो सीवरेज। अच्छा, वो गलती हो गई होगी उनसे, असल में तो पानी की उसमें डालना चाह रहे होंगे। और हमारे यहाँ और दूसरा मैं यहाँ पे आपको अर्ज करूँ कि अभी आपने फरमाया देयर वर सम केसेस इन फ्रंटियर जी,
سوات میں بھی پچھلے ہفتے ایک کیس آئیڈینٹیفائی ہوا. وہاں جو معاملہ وہ جو فتویٰ وغیرہ والا اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کرتے جائیے نا. صرف ایک منٹ مجھے دیجیے گا, یہ والی میں بات پہلے کر لوں. بلوچستان میں بھی ایک آدھ کیس آئیڈینٹیفائی ہوا, سندھ میں بہت سارے ہوئے, پنجاب میں کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کے فضل سے وی ڈونٹ وانٹ کہ پنجاب میں ہو, بٹ ضرور وہاں پہ کچھ نہ کچھ انہوں نے صحیح کر رہے ہیں, کچھ کیا ہے. میں نے کل یا پرسوں اخبار میں بھی پڑھا کہ جب یہ سندھ میں جیسے جیسے کیسز آ رہے ہیں سامنے, تو پنجاب گورنمنٹ نے بہت سے ڈائریکٹیوز دیے ہیں اپنے ہیلتھ ورکرز کو, اور کہ along side the سندھ بارڈر خاص وہاں پہ فوکس کریں اور خیال کریں کہ وہ وائرس ٹریول نہیں کرے انٹو پنجاب. So this is just one corrective step which I would like to appreciate the Punjab government for doing that. ہم یہاں پہ اگر ہم within the district, مجھے تو کوئی ایسا انقلابی قدم لیتے ہوئے گورنمنٹ کو یا کسی ادارے کو نہیں میں نے دیکھا کہ اس کو ہم روکیں یا اویئرنیس پھیلائیں. کچھ دیر پہلے جو آپ سے بات ہو رہی تھی, آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو کہ یہاں پہ تو کرپلڈ چلڈرن جو ہے, جو بچوں کو جن کو انفیکشن ہوا ہے, ان کی تو ٹیلی ویژن پہ ہر جگہ تصویریں دکھانی چاہیے. That could happen to your child, that could happen to my child. And as we've been discussing earlier, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کہیں سلمز میں ایک کیس آ گیا, that can travel to my house also. ٹھیک ہے. So یہ گورنمنٹ سے سٹارٹ کر کے نیچے تک, گراس روٹ لیولز تک ہم سب لوگوں کو ایکشن لینا ہے. چلیے, آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس کا ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں کہ پولیو وہ والی بیماری ہے جو اگر کسی نے نہ دیکھی ہو تو جس میں یہ ہے کہ معذوری ہوتی ہے, ٹانگ کبھی چھوٹی, کبھی بازو ناکارہ ہو جاتا ہے, ٹانگ ناکارہ ہو جاتی ہے, اور وہ ساری زندگی محتاجی کی زندگی ہوتی ہے. اور حسن مجھے بتائیے کہ جو پولیو کے خطرے ہیں, ویکسینیشن, امیونائزیشن جو ہے, وہ کیا صرف بچوں کے لیے ہے یا ہر عمر کے لوگوں کو لینی چاہیے, ہمیں لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے؟ Does that help? Does that not help? دیکھیے, زیادہ تر یہ پولیو کی بیماری جو ہے چھوٹے بچوں کو ہوتی ہے. 5 سال کے بچوں تک کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بعد وہ امیونائزیشن سٹیج میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ان کو اگر 5 سال تک اس کی بیماری نہیں ہوئی ہے تو شاید آئندہ بھی وہ بچے رہیں گے. ایکسیپشنل کیسز جو ہیں 1% کے بھی بہت کم ہیں, پرہیپس 1 in 10,000 کہ زیادہ عمر کے بچے کو, کہ 5 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو کچھ ایسے کیسز ہو گئے ہیں, but these are exceptional cases. ہم اتنا رسک ضرور لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس 40,000 بچے ہیں, ان میں سے کسی کو نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر بڑی عمر کے لوگ دوا لیں تو does that help the system? ہم کہتے ہیں کہ ہرڈ امیونائزیشن ہو جاتی ہے. جی, کہ آپ نے اگر 99% بچوں کو اپنے امیونائز کر دیا ہے تو we take it for granted کہ باقی 1% بھی ان کے ساتھ نکل جائیں گے. دیکھیے, اب جہاں تک ڈس آنیسٹی کا کچھ سوال زیادہ امپورٹنس ہو گیا ہے, جی, I will say this کہ انڈیویجولز بھی شاید ڈس آنیسٹی کی طرف اتنے راغب نہیں ہیں. کہ میرا اپنا خیال ہے, پرسنل خیال زیادہ ہے کہ ہر پاکستانی, ہر صحیح قسم کی سوچ رکھنے والے پاکستانی جو صحیح کام کرنے ہیں ان کی طرف نظر رکھتا ہے. کچھ چیزیں ان کے باہر ہیں, مثلا گڈ گورننس ایک آج کل کافی مشہور سلوگن بن گیا, فیشنیبل چیز ہے. There is a lack of good governance in us that we must admit. جی. Now when he has compared, my friend Masood has compared Punjab and Frontier and Sindh. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سندھ میں سب سے پہلے کنی برم ایلیمینیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے.
So the Sindhi doctors or the Sindhi population was not so unserious about their children. They have done good job. उनका मकसद बताने का था कि अगर क्वारंटीन करके कंट्रोल किया जाए तो हो सकता है. इस वक्त जो है, इस वक्त गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है यहाँ सिंध में. ज़्यादा ओपन हो तो ये कि डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज कुछ ज़्यादा हैं. ठीक है, चलिए आपने रूरल अर्बन की बात की, तो हम मकसद ये नहीं है कि रूरल गैर ज़रूरी है, लेकिन हम थोड़ा ज़ीरो इन करते हैं कि रूरल की जब हम बात करते हैं या देही इलाकों की जब बात करते हैं तो बहुत सारी वजूहात और बहाने बात करने वाले देते हैं. वहाँ ये मसला है, वहाँ वो मसला है. कराची जैसा शहर, यहाँ सीरियसनेस की जो आपने बात की, यहाँ भी जो मेरी समझ है कि वैक्सीनेशन करना एक अजाब है. क्यों हमारी अवेयरनेस से सीरियसनेस में कराची जैसे शहर में एक पोलियो जैसी नालायक और वाहियात बीमारी की वैक्सीनेशन करना क्यों मुश्किल है? आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कहाँ प्रॉब्लम है? फैजल साहब, ये अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स तो बहुत सी हैं, लेकिन चलो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. हम समझते हैं कि डिफेंस, क्लिफ्टन, PCHS, ये कुछ कराची के ऐसे एरियाज हैं जो साफ सुथरे हैं जी, और यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. यहाँ पे पढ़ा लिखा तबका भी रहता है. हर साल हम रोटरी के प्लेटफॉर्म से टीम्स बना के तो वी सेंड देम आउट टू द आइडिया इज कि हर घर पे जाके वो बजाय इसके कि आप अपने बच्चों को लेके आए, हमारी टीम्स जाती हैं ये ड्रॉप्स पिलाने के लिए. इसमें कोई इंजेक्शन का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, ड्रॉप्स पिलाने हैं जी, बहुत आसान है. जितने भी डिफेंस में या क्लिफ्टन में घर हैं, वो तो जब उन्हें बताओ कि जी इस तरह पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने के लिए आए हैं, तो वो समझते हैं कि शायद बाहर गेट पे कोई भिखारी आ गया. ठीक है, तो लेकिन बाहर वो गार्ड्स को और सर्वेंट्स से आगे रसाई नहीं होती. बट इफ यू कंसिडर, यू नो, कराची इज नॉट ओनली डिफेंस एंड क्लिफ्टन. कराची, क्लिफ्टन एंड डिफेंस में भी इज जस्ट 5% ऑफ कराची. जी, लेकिन आपने बड़ी अच्छी ये मिसाल दी कि डिफेंस कराची में वो पढ़ा लिखा इलाका जहाँ पे फ्लुएंस भी है, पैसा भी है, दुनिया भी देखते हैं, समझदारी है, वहाँ ये रवैया आना, तो फिर ये है कि जो सीरियसनेस की बात की या जो डिसऑनेस्टी की बात की, तो ये तो हम खुद अपनी आने वाली नस्लों से बेईमान और डिसऑनेस्ट हुए ना, कि सरकार तो जो कर रही सो कर रही है, हम क्या कर रहे हैं. बाहर एक कॉल है, वो बासी साहब की कराची से, उनसे बात करें. अस्सलाम वालेकुम बासी साहब. अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई. अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे भाई आप खैरियत से हैं? फरमाइए. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है. जी फरमाइए. मैं आपका प्रोग्राम जो है वो अक्सर बेशतर देखता रहता हूँ. बहुत शुक्रिया. लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो वाकई आपका ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है. बहुत शुक्रिया. यानी 86 से हटकर ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है. और जो अब्दुल हई खान साहब की बॉडी लैंग्वेज है जी, देख के ये पता चल रहा है कि वो सिंसियर है, मुखलस है जी, बहुत ज्यादा, जो उनकी बातों से पता चल रहा है. जी जी. बाकी मैं एबटाबाद के एक पसमानदा इलाके का रिहायशी हूँ. जी जी जी. तो वहाँ पे तकरीबन आज से 40 से 50 साल कबल जी, कबल जो है कोई पोलियो का केसेस थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पीछे मोहतरमा ने ये स्कीम उनकी गवर्नमेंट में शुरू हुई थी जी, आज दिन तक तकरीबन मेरी 35 साल उम्र है, देखा है कि कोई भी पोलियो का केस नहीं पाया गया हमारे इलाके में, अल्हम्दुलिल्लाह जी. तो इसी तरह अगर काम किया जाए, ये इस तरह के जो ऐसे लोग मिले हमें कि जो कोशिशें करें और इस तरह जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब. रेहाना साहब हैं कोयटा से. अस्सलाम वालेकुम.
السلام علیکم ریحانہ صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن فرمائیے. فیصل بھائی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. جی بہت شکریہ. اور یہ جو آج کا ٹاپک تھا تو اس کے بارے میں میں ایک ذرا کوشچن کرنا چاہتی ہوں. جی جی فرمائیے. جی میری 1.25 سال کی بیٹی ہے. جی. تو اس کو ویسے میں نے مطلب حفاظتی ٹیکوں کا کورس بھی مکمل کروایا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ جو پولیو کے باقاعدگی سے مطلب اس کی ویکسینیشن بھی کروا رہی ہوں نا. جی. لیکن یہ ہوا کہ ایک جو نا مجھ سے مس ہو گئی نا اس کی خوراک. ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے پھر میں کافی پریشان ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں نا. ٹھیک ہے ریحانہ صاحب بہت شکریہ. یہ باقاعدگی سے کورسز جو ویکسینیشن کے کراتی تھے لیکن ایک پولیو کا ان کا جو وہ ہے وہ مس ہو گیا تو یہ کیا کریں؟ دیکھیں اگر ایک کوئی کورس مس ہو گیا ہے تو نیکسٹ اویلیبل جو نیشنل امیونائزیشن ڈیز ہیں یا تو اس میں شامل ہو جائیں ورنہ کسی بھی امیونائزیشن کیمپ کے امیونائزیشن پوسٹ پہ یا کسی ہاسپٹل پہ جہاں جا کے وہ امیونائزیشن ہو رہی ہے. اچھا اسے چھوٹا سوال, کیا اس کا پیریڈ ہوتا ہے کبھی بھی جا کے آپ obviously وہ امیونائزیشن تو کروا سکتے ہیں نا؟ جی اپنی سائیکل میں آپ کرا سکتے ہیں لیکن اصلی فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک وقت پہ جس کے اوپر سب کو ایک ساتھ امیونائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے تاکہ اکٹھا مل کے جنگ ہو سکے. جو وائرس جو آپ کے جسم میں زیادہ ہے وہ جب فارغ ہوتا ہے تو پھیلتا ہے. ایک وقفہ لے لیجیے پھر ہم آگے بات کرتے ہیں خان صاحب سے کہ اس کا ہم اس طرح توڑ دیں. میڈیا کا جو رول اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ٹیک اوور ہی کر لیا ہے, یہ ٹھیک بات ہے کہ غلط بات؟ میڈیا کو اپنے لیے خود کچھ رولز اور ریگولیشنز بنانے چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی اور بنا کے دے یا کوئی اور کہے آپ یہ نہیں کریں گے یا وہ نہیں کریں گے. آپ نے ایک تو پہلے آٹو بایوگرافی لکھی تھی, آپ نے اس کے بعد بھی ایک کتاب لکھی ہے. علامہ سمجھتے تھے کہ 3 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر کلچرل ڈکلائن مسلمان کی ہوئی. میڈیا ایک مانسٹر ہے. ہم کیسے جا رہے ہیں پاکستان؟ اچھا یہ مت کہنا بجلی نہیں ہے, پانی میرے گھر بھی نہیں ہے, آٹا میں بھی کھاتا ہوں, مجھ کو پتا ہوگا مہنگا ہوگا. ایک مائنڈلیس ایپنگ یا کاپی کیٹ کلچر ڈیولپ ہو گیا. کیا فرق آیا ہے ٹیلی ویژن میں 30 سالوں میں؟ اس وقت پیشن زیادہ تھا, پیسے کم تھے. اب پیسے زیادہ ہیں, پیشن کم ہو گیا. گپ شپ ہر ہفتے اور اتوار کی رات 10:05 پر. This program is brought to you by Zong. پاکستانی ٹیم اور سپورٹس کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ, اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھاؤ اور سب کہہ دو. One-third of the Earth's soil is now unfit for growing food due to deforestation, waste disposal, and overuse of fertilizers. Global warming is not just a fact, it's a choice. وقت کے ساتھ قدم آگے بڑھائیے. اس تیز رفتار دور میں اخبار کی خبر پڑھنے کا وقت کس کے پاس ہے؟ خبر جاننے کی عادت ڈالیے. سما کا پروگرام پہلا صفحہ, اخبارات کی 6 سرخیاں. بالآخر بلوچستان کا بجٹ تینوں صوبوں کا ایک دن بنا لیا گیا ہے. تبصرے پنجاب میں کیا حالات چل رہے ہیں. ایک طرف تو گورنر ہاؤس حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وفاق کے زور پہ. تجزیے. اسلام آباد سے کچھ مزید خبریں لے لیتے ہیں. جی خالد حفیظ. تو وقت میں ایک خبر یہ لگی ہوئی ہے کہ اے پی ڈی ایم حکومت کے خلاف احتجاج کی تاریخ کا تعین نہ کر سکی. اور اہم واقعات. سوات کے طالبان آج سے امن بات چیت کا بائیکاٹ کریں گے. NFC ایوارڈ کی منصفانہ تقسیم سے مالی بحران ختم ہو جائے گا. سرحد حکومت کو امن معاہدے کرنے کا مکمل اختیار ہے. پاکستان کے بڑے شہروں کراچی, کوئٹہ, پشاور, لاہور اور اسلام آباد کی تمام بڑی خبروں کے لیے روزانہ دیکھیے سما کا پروگرام پہلا صفحہ.
हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। बात हम कर रहे हैं पोलियो की। जब हमने सोचा इस शो का मौजू पोलियो एरेडिकेशन रखें, पर हमने कहा नहीं, पोलियो इन पाकिस्तान, क्योंकि पोलियो एरेडिकेट करने में तो हम इतने कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये नेगेटिव सोच है। अगर इसका हम पॉजिटिव पहलू देखें तो यकीनन सरकार बहुत काम कर रही है, और तभी जैसे हाँ साहब ने फरमाया कि कभी 50% दुनिया के केसेस होते थे, अब 2 भी नहीं बचा वो फीसद। तो ये बात जो है वी शुड अप्रिशिएट कि सरकार ने काम किया है, और शायद हमने उनका काम इतना आसान नहीं किया बल्कि उल्टा मुश्किल करते हैं। इस पर भी तसल्ली से बात करते हैं। फरहान साहब की कॉल है कराची से, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब फरमाइए जी। इट्स अ वेरी नाइस प्रोग्राम जी, बहुत शुक्रिया। यू हैव गॉट 2 वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज देयर हु आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। जी। आई जस्ट वांटेड टू नो कि जो पोलियो ड्रॉप्स हैं ये एक ही दफा पिलाने होते हैं या ये 2-3 दफा पिलाने होते हैं, या कितने वक्फे से पिलाने होते हैं, कि एक दफा पिला दिया तो मतलब काम हो गया, तो ये पूछना था। बेहतर जी। नुसरत साहिबा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नुसरत बहन। वालेकुम सलाम। जी बहन। ये मैंने फोन किया था इस वजह से कि पोलियो की जो वैक्सीनेशन होती है उसमें जो इनका अमला होता है जी, उनकी बाकायदगी से वो इतने ऑनेस्ट नहीं होते। जैसे अब हमारे मोहल्ले में कम से कम जितनी बार भी हुए हैं वो घर में नहीं आए, तो मैं उनको कंटोनमेंट ये हॉस्पिटल लेके जाती हूँ तो वो आगे से कहते हैं कि 3-4 दिन के बाद तक आप वेट करें, जब ये कंप्लीट हो जाए तो दोबारा आए। तो वो जो नॉर्मल उनकी वैक्सीनेशन होती है बच्चों की, उसमें तो वो ड्रॉप्स पिला देते हैं, लेकिन घरों में वो रेगुलर नहीं आते। तो इस बारे में हमें पता चले कि हम कहाँ जाए अगर हमसे मिस हो। बेहतर, बहुत अच्छा, बेहतर बहन, बताते हैं आपको। फैसल साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। डॉक्टर बोल रही लाहौर से। जी खान साहब से पूछना था कि क्या ये पोलियो छूत की बीमारी है? बेहतर, बहुत शुक्रिया जी। पूछते हैं हाँ साहब। पहला सवाल तो ये था कि जो फरहान साहब ने पूछा कि पोलियो के जो ड्रॉप्स होते हैं वो कितनी बार लेने होते हैं और किस फ्रीक्वेंसी से लेने होते हैं? देखिए, सबसे पहले जो रूटीन इम्यूनाइजेशन कहलाई जाती है जी, वो बचपन के वक्त पहले दफ़ा 0 पोलियो ड्रॉप यानी 0 वक्त पे जी BCG के साथ वो ड्रॉप दिए जाते हैं। उसके बाद 6 हफ्ते के बाद फर्स्ट राउंड दिया जाता है, फिर 10 हफ्ते के बाद, और फिर उसके बाद 14 हफ्ते के बाद जी 3 दफ़ा ये राउंड जो हैं ये प्राइमरी हेल्थ केयर में शामिल होते हैं जी। और इन तीनों प्रोग्राम में पोलियो के इम्यूनाइजेशन देने का जो पहला प्रोग्राम है वो उसका स्टेप कंप्लीट हो जाता है जी। उसके बाद ये है कि आपके पास जब भी मुल्क में नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज का मौका आए, उस वक्त हर बच्चे को कोशिश ये करनी चाहिए कि हर दफ़ा 2 ड्रॉप ज़रूर दे दिए जाएं। ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो बच्चे में कुछ थोड़ी बहुत कमज़ोरी होती है इम्यूनाइजेशन की, वो उससे पूरी होती रहती है जी। दैट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अब ये कहेंगे आप कि 5 दफ़ा 10 दफ़ा 50 दफ़ा, हमारे यहाँ 50 दफ़ा प्रोग्राम चल चुका है, 80 दफ़ा हम लगा चुके हैं। ठीक है। वो उस वक्त तक ज़रूरी है कि जब तक हमारे मुल्क को पोलियो फ्री करार नहीं दिया जाता। वो पोलियो फ्री करार देने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंडिपेंडेंट टीम्स सर्वे करने के बाद फिर एस्टैब्लिश करते हैं कि इस मुल्क में। वो क्या एस्टैब्लिश करेंगे? हमारा तो अखबार पहले एस्टैब्लिश कर रहा है कि जी पोलियो चल रही है, इतनी मेहनत की तो जरूरत नहीं, पोलियो मौजूद है वैक्सीनेशन में, जब भी नेशनल कैंपेन हो हमें करवानी। लेकिन देखिए, हम इस वक्त, हम पिछले 2-3 साल से, ये हमारी अपनी बदकिस्मती है कि हमारी कुछ थोड़ी सी कमी की वजह से हमने फाइनल स्टेज क्रॉस नहीं किया। ठीक है। लेकिन दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं जी इसके, उनका इरादा है ये 3 दफ़ा हमारे ऊपर ये अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको प्रूव करने का कि पाकिस्तान इज़ द नेक्स्ट नेशन which can be free of polio. इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा। We have reached that stage. Almost. अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अच्छा, नुसरत साहब ने सवाल किया कि वो जो अमला कतरे पिलाने आता है वो ईमानदार नहीं है, अस्पताल जाओ तो चक्कर कटवाता है, घर घर नहीं आते, तो वो शिकायत उसकी जी कहाँ कर सकती है? देखिए, अब
چونکہ ہر ایک کے ایماندار یا نا ایماندار ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا تو بڑا مشکل ہے. ہم نے ایمانداری کی بات ہے کہ وہ اگر نہیں افیکٹولی ہو تو کہاں کمپلین کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیے اس کے کوئی نہ کوئی طریقے موجود ہیں چیک کرنے کے. فون نمبر ہے جہاں پہ فون ایک جنرل ٹیلی فون نمبر ہے پورے ملک میں سب بڑے شہروں میں وہ اویلیبل ہے. وہ نمبر کیا ہے؟ اس کا نمبر ہے 0800 12012. تو مطلب 0800 12 سے 12 12 سے 12 کر لیجئے 12012 اور یہ مفت کال ہے. آپ اس پہ مفت کال ہے, آپ رنگ کیجئے, وہاں سے آپ کو جواب جو ہے وہ ای پی آئی کی طرف سے جو پروونشل نمبرز پہ کنیکٹڈ ہیں. ای پی آئی کا مطلب ہے ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن. یہ ادارہ افیکٹو ہے, یہ ادارہ جو ہے افیکٹو ہے اور ون آف دی ویری فیو گورنمنٹ آرگنائزیشن which is comparatively more efficient and more اچھا وہ ایک effective. دو کال ہیں, وقت ختم ہونے جا رہا ہے. عمران صاحب ہیں حیدرآباد سے. السلام علیکم عمران صاحب. عمران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وقت جی الحمدللہ وقت ذرا کم ہے, مختصر جلدی سے بتا دیجیے. سر میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کا بھی پروگرام میں دیکھ رہا ہوں. جی سوال کیا ہے عمران صاحب؟ جی سوال یہ ہے کہ میں پولیو میں ایز ایریا انچارج کام کرتا ہوں. جی اور جو ابھی نصرت صاحبہ نے کراچی سے فرمایا کہ جی پولیو کی ٹیم ایماندار نہیں ہوتی اور یہ, تو میں ایز ایریا انچارج, ویسے تو میں بھی حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں ورنہ لیکن میرا تعلق ضلع سانگڑ سے ہے. جناب سوال جلدی سے بتا دیجیے. جو وہی میں بتا رہا ہوں کہ سر بات یہ ہے کہ میں یہ اپنی گزارش کر رہا ہوں جو اعلیٰ افسران ہیں ان سے کہ اس پولیو کی مہم میں جو ہے وہ آپ تمام پورے ہولڈ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کو ضرور انوالو کریں. بہت شکریہ عمران صاحب. ہارون صاحب لاہور سے. السلام علیکم ہارون صاحب. السلام علیکم. جی ہاں صاحب جلدی سے فرمائیے گا. کیا میرا کوشچن یہ تھا کہ ہمارے گھر میں خاتون ہے جو کام کرتی ہیں گھر کا, تو ان کے بچے کی عمر 5 سال ہے. جی تو اس نے کبھی بھی نہیں قطرے پلوائے, تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اور سیکنڈلی میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو کم از کم گھروں میں خاتون ہمارے کام کرتی ہیں ان کے بچے. بہت شکریہ. ایک وہ فیصل صاحب نے سوال کیا تھا کیا پولیو چھوت کی بیماری ہے؟ جی نہیں. اچھا جو عمران صاحب نے یقیناً فرمایا کہ جو انچارج تھے کہ بھئی پورا محکمہ مل کے چلے. اب یہ جو آخر میں ہارون صاحب نے بات کی, عثمان صاحب جو ہم وقت میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہم افلوئنٹ ایریاز کی بات کر رہے تھے جہاں پہ ہمارے پاس تعلیم بھی ہے, معاشی بھی, اور وہاں ہم یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ امیونائزیشن کے لیے جاتے ہیں تو گارڈ باہر ہی روک دیتا ہے. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ غریب علاقوں سے ہمارے گھر میں لوگ کام کرنے آتے ہیں اور وہ بڑی کنوینئنٹلی وائرس آپ کو تو روک دیا لیکن ان کو تو ہم ویلکم کر کے ہاتھ جوڑ کے گھر میں آتے ہیں. کھانا پکانے والا ہے, صفائی کرنے والا ہے, آیا ہے جو بچوں کو سنبھال رہی ہے. اگر ان کے گھر میں امیونائزیشن نہیں ہے تو وہ گھوم گھام گئے. اچھا وہ جلدی سے ایسا 1 منٹ رہ کے وہ جو بچہ جو 5 سال کا اسی کبھی امیونائزیشن نہیں ہوئی وہ کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ گو اسٹریٹ ٹو دی نیکسٹ امیونائزیشن سینٹر آف دی گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر نے شروع کر دیا ہے مدد کرنا. ٹھیک ہے. Go and get yourself re-immunized quickly. ٹھیک ہے. Number 1. And then thereafter follow up وہاں سے ایڈوائس with the next immunization day. یہ وقت ختم ہو گیا. عبدالحی صاحب, عثمان صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. 2 باتیں میں کہتے چلوں. ایک تو یہ کہ اگر کچھ اور سوال کرنا چاہیں آپ پلیز تو ہماری ویب سائٹ unkahi.tv پہ آ کے کر سکتے ہیں. میں ان دونوں حضرات سے درخواست کروں گا جواب دیتے ہیں. ایک ویب سائٹ میں نے بھی دیکھی polio.com polio.com. یہ ایک ویب سائٹ ہے جس پہ ساری ویکسین ریکمنڈیشن سب کچھ دی گئی ہے. پیر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے.